الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھ میں ڈالنے والے آئی ڈراپس روزے کی حالت میں ڈالنے کی اجازت نہیں، کیونکہ جدید تحقیق علم تشریح الاعضاء اناٹمی جو ہے اس کے مطابق آنکھ اور حلق کے درمیان روٹ ہے، آنکھ اور حلق کے درمیان دیر از اے روٹ یعنی منفذ ہے، اور فقہ حنفی کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ منافذ کے ذریعے کوئی چیز حلق سے نیچے اتر جائے یا معدے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رد المختار کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہے والمفطر، روزہ توڑنے والی چیز انما هو الداخل من المنافذ، وہ چیز ہے جو کہ منافذ کے ذریعے داخل ہوتی ہے، لا المسام، مسام کے ذریعے داخل ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وضاحت ہو چکی ہے، لہذا آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ بات تو واضح ہو گئی۔ آئی ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے پر ایک تحقیقی اور محبین کے جوابات۔ ایک صاحب ہیں انڈیا سے ابو الحسن نام کے، اور اس کے علاوہ یہاں یو کے بھی ہیں مولانا، اور بڑے محبت کرنے والے الحمدللہ اہل سنت سے، انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے میرے فتوے پر، تو میں نے پھر اس کے فتوے کا ایک تحقیقی جواب دیا تھا، تو میں پہلے سوال پڑھتا ہوں پھر اس کا جواب انشاءاللہ دیتا ہوں، اور اس میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا، اور آج ہمیں واضح ہوگا کہ ایگزیکٹ مسئلہ کیا ہے اس حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے فتوے کو پڑھا آئی ڈراپس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر آپ کے اس فتوے کا اور آئی کنٹیکٹ لینس کے فتوے کا مولانا ابو الحسن صاحب نے رد کیا، اور ہم نے وہ بھی پڑھا، اس وجہ سے ہم کنفیوز ہیں کہ کون صحیح ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان مرفظ کا تو علم پہلے فقہا کو بھی تھا، تبھی تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آنکھ میں دوائی ڈالے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ پہلی بات، پہلے فقہا بھی جانتے تھے کہ آنکھ کے درمیان منفذ ہے، پتہ چلا قدیم فقہا بھی جانتے تھے کہ دوائی حلق میں پہنچتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری بات، آئی ڈراپس دھواں غبار کے حکم میں ہے، جو آئی ڈراپس ہم ڈالتے ہیں دھواں جس طرح آنکھوں میں چلا جائے یا حلق میں چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہتے ہیں آئی ڈراپس سے بھی روزہ ٹوٹے گا، غبار کے نہیں ٹوٹتا، یہ انہوں نے قیاس کیا۔ اور پھر انہوں نے تیسری دلیل یہ دی کہ یہ آئی ڈراپس جو ہیں بلل جو ہم کلی کرتے ہیں، تھوڑی سی تریز منہ میں رہتی ہے، اسے بلل کہتے ہیں، بلل کے حکم میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ تری کی طرح ان کی مقدار بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے، جس طرح فقہا نے بلل کے اندر جانے سے روزہ نہ ٹوٹنے کا قول کیا ہے، اسی طرح آئی ڈراپس کے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ سوال پڑھ رہا ہوں بھی، جواب نہیں دے رہا، یہ انہوں نے جو سوالات کیے، ابھی میرا جواب اس پہ آئے گا، انہوں نے جو سوالات کیے وہ میں پڑھ رہا ہوں، تو لہذا آئی ڈراپ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو آئی ڈراپ سے روزہ ٹوٹتا ہے تو وضو میں چہرے پر پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹنا چاہیے، جو ڈالتے ہیں آنکھ میں تھوڑا سا پانی جاتا ہے۔ اور مولانا کلیم صاحب نے فرمایا کہ اس پر انڈیا کے علماء کا اجماع ہے کہ آنکھ میں دعا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو حضور ان کے سوالوں کے جوابات کیا ہیں؟ یہ اب جواب ہمارا شروع ہونے لگا ہے۔ انہوں نے جتنے سوال کیے، جتنے دلائل قائم کیے، اب ان کا جواب میں دینے لگا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنے محبین علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے فقیر کو اس مسئلہ پر مزید ریسرچ کا موقع دیا، اور بعد ازاں سب سے پہلے فقہ حنفی کا مسلمہ اصول سمجھنا بہت ضروری ہے، وہی اصول جو میں نے آپ کو یاد کروایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بار بار یاد کروایا کہ آپ یاد کر لیجئے کہ ہمارا اصول کیا ہے اس حوالے سے کہ منافذ سے کوئی چیز جاتی ہے تو روزہ ٹوٹے گا، اور منفذ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے یعنی مسام کے ذریعے اگر کوئی چیز ہمارے حلق تک جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ آپ کو مسلمہ اصول ہے، یہ میں نے پہلے آپ کو بتا چکا، ابھی پھر میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ منافذ کے ذریعے جب کوئی چیز جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور واسطے سے یعنی مسام کے ذریعے کوئی چیز جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسلمہ اصول جو ہے سمجھنے کے بعد پھر آگے ہم اپنی بحث کو آغاز کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ میں واضح کروں گا اس مسئلے کی جتنی روشنی
ڈل سکی اس کو انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ بات ہو گئی. آگے قدیم علماء فقہا یہ تو مانتے تھے کہ کسی واسطے کے ذریعے آنکھ اور حلق کا تعلق ہے, تبھی انہوں نے فرمایا کہ آنکھ میں ڈالی گئی دوا کا ذائقہ محسوس ہو بھی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, جیسے کہ میرے بھائی نے ذکر کیا. یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی تعلق ہے آنکھ کا اور حلق کا, لیکن وہ قدیم فقہا آنکھ اور حلق کے درمیان واسطے کو مسام سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ مسام. جب وہ اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا نا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, ان کی مراد اس وقت, کیونکہ اناٹمی اتنی زیادہ جدید سائنس اس وقت مارز وجود میں نہیں آئی تھی, تو وہ سمجھتے تھے یہ مسام ہے. لیکن اب جدید تحقیق اور اناٹمی کے ذریعے یہ ثابت ہو گیا کہ حلق اور آنکھ کے درمیان منفذ ہے, پیسج ہے, اسے پیسج انگلش. اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ 1 mm سے لے کر 5 mm تک, 5 mm تک یعنی اس کی چوڑائی ہے. 1.5 mm تک اس کی چوڑائی ہے. جو آپ پینسل یوز کرتے ہیں نا, لیڈ پینسل جو ہے, اس کا جو سکہ ہوتا ہے نا, اتنی مقدار ہے اس سوراخ کی. جی باقاعدہ اتنی, اسے کہتے ہیں 1 سے 1.5 mm تک اس کی مقدار ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آنکھ میں ہر طرح کی دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, سرما ڈالنے سے نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ روزہ میں سرما ڈالنا نص سے ثابت ہے, اس کا استثناء یعنی ایکسیپشن جو ہے نص کے ذریعے ہو گئی. تو اب میں نے اس کی مقدار بھی بتا دی کہ یہ سوراخ کتنا موٹا ہے. تو جب جدید اناٹمی کے ذریعے اس کا سوراخ ہونا ثابت ہو گیا, منفذ ہونا ثابت ہو گیا, تو لہذا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری بات, قدیم فقہا آنکھ اور حلق کے درمیان مسام مانتے تھے. یہ جو اعتراض کیا ہے نا, قدیم علماء کو بھی پتا تھا کہ اس کے درمیان کوئی رستہ ہے, وہ مسام سمجھتے تھے. اور مسام کے ذریعے کوئی چیز آپ کو پتا ہے حلق کے ذریعے جائے تو نہیں ٹوٹتا. لیکن ہر طرح کے منفذ کے وجود کا انکار کرتے تھے پہلے والے علماء, وہ کہتے تھے منفذ نہیں ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ آنکھ میں سرما یا کوئی دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ اس سرمے یا دوا کا اثر مسام کے ذریعے حلق میں پہنچتا ہے, نہ کہ منفذ کے ذریعے. وہ مسام مانتے تھے. اب میں نے کچھ فقہی مثالیں دی ہیں کہ جنہوں نے مسام کی تصریح کی ہے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے درمیان مسام ہے. دیکھیے انہوں نے لکھا ہے, مبسوط سرخسی بہت بڑی ہماری فقہ کی کتاب ہے, وَإِن وَصَلَ عَيْنُ الْكُحْلِ إِلَى بَاطِنِهِ فَذَلِكَ مِنْ قَبْلِ الْمَسَامِ لَا مِنْ قَبْلِ الْمَسَالِكِ. منفذ کی مسلک بھی کہتے ہیں اس کو, منفذ بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوہل کہتے ہیں سرما اگر پہنچ جائے آنکھ کے اندر بھی, کیونکہ یہ مسام کے ذریعے پہنچ رہا ہے, منافذ کے ذریعے نہیں پہنچ رہا, اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا. آگے انہوں نے لکھا اِذْ لَيْسَ مِنَ الْعَيْنِ إِلَى الْحَلْقِ مَسْلَكٌ, کہتے ہیں کیونکہ عین اور حلق کے درمیان, آنکھ اور حلق کے درمیان منفذ نہیں ہے, مسلک نہیں ہے, منفذ نہیں ہے. کیونکہ قدیم علماء سمجھتے تھے یہ مسام ہے, وہ منفذ نہیں سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے یہ آنکھ کی جلی ہے نا, اس کے اندر دوائی ابزورب ہو کے جاتی ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آنکھ کے اس جگہ پر بڑا سوراخ بھی ہے. جی ہاں, یہ نظر بھی آ جاتا ہے, آپ بھی غور سے دیکھیں گے آپ کو نظر آ جائے گا. یہ تو مبسوط سرخسی نے واضح کر دیا کہ وہ کیا مانتے تھے, مسام مانتے تھے, کیونکہ اس وقت جدید اناٹمی واضح طور پر مارز وجود میں نہیں آئی تھی جس سے تمام اعضاء کی تشریح واضح ہو سکے. فقہ حنفی کی اور ایک کتاب ہے ہدایہ, جو ہم درس نظامی کے 4تھے سال سے شروع کرتے ہیں پڑھانا. لکھا ہے وَلَوْ اِقْتَحَلَ لَمْ يُفْطِرْ, اگر کسی نے سرما لگایا روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدِّمَاغِ مَنْفَذٌ. کیا مانتے تھے کہ دماغ اور عین آنکھ کے درمیان کوئی منفذ نہیں ہے, وہ مسام مانتے تھے. آگے انہوں نے وضاحت بھی کی اس کی, اور مثال بھی دی, جس طرح بندہ غسل کرے اس کے باڈی میں پانی ابزورب ہوتا ہے تو وہ مسام کے ذریعے جاتا ہے, لہذا آنکھ کے ذریعے بھی مسام ہی ہے. ایسے ہی تبیین الحقائق کے اندر آگے انہوں نے بھی مسام کی تشریح کی. آگے لکھا ہے لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدِّمَاغِ مَسْلَكٌ. تبیین الحقائق بھی ہماری کنز الدقائق کی شرح ہے اور بڑی معتبر کتاب ہے. وہ بھی کیا مانتے تھے کہ منفذ نہیں ہے بلکہ مسام ہے. اور اس طرح بنایا شرح ہدایہ میں ہے, انہوں نے بھی وضاحت کی کہ آنکھ کے درمیان, آنکھ اور حلق کے درمیان منفذ نہیں ہے. اسی طرح بحر الرائق کی عبارت میں نے پیش کی, اسی طرح مراق الفلاح, اسی طرح مجمع الانہور, اسی طرح امام طحاوی حاشیہ طحاوی شریف میں اس کو لکھتے ہیں, اسی طرح علامہ شامی رد المختار میں عربی میں لکھتے ہیں. یہ ساری کتابوں کی عبارتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ کہتے تھے آنکھ اور حلق کے درمیان کیا ہے, مسام ہے.
منفذ نہیں. لیکن آج واضح ہو گیا, آج جدید سائنس, میڈیکل سائنس نے واضح کر دیا کہ کیا ہے, آنکھ اور حلق کے درمیان سوراخ ہے, یعنی کہ مسام نہیں ہے. تو لہٰذا ان کی بنیاد جس مسئلے پر تھی آج ثابت ہو گیا کہ وہ بنیاد ہی درست نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ہم ان کو معاذ اللہ کو متعون بھی قرار نہیں دے رہے. وہ علماء کی جو جتنے تک ان کی ریسرچ تھی, جو ٹولز ان کے پاس موجود تھے, انہوں نے اپنی حد تک کوشش کی ریسرچ کرنے کی. ان عبارات سے ثابت ہوا کہ پہلے کے فقہا آنکھ اور حلق کے درمیان مسام مانتے تھے, نہ کہ منفذ. اور یہ بھی ثابت ہوا, وہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی دعا یا غذا منفذ کے ذریعے حلق یا معدے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, یہ سارے فقہا جو آنکھ کے درمیان مسام کہتے تھے اور کہتے تھے روزہ نہیں ٹوٹے گا, ان سب نے لکھا ہے کہ اگر منفذ کے ذریعے کوئی چیز چلی جائے معدے میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اور آج ثابت ہو گیا کہ آنکھ اور حلق کے درمیان منفذ ہے, روٹ ہے, سوراخ ہے. تو انہی فقہا کے نزدیک مسئلہ کیا ہوا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے. آگے میں عبارتیں پیش کرتا ہوں. صف فقہا ہمارے موقف کی تائید فرما رہے ہیں, بلکہ علامہ ابن عابدین شامی یہاں تک لکھ دیا والمفطر انہ هو الداخل من المنافذ, روزہ تو ٹوٹتا ہی تب ہے جب کوئی چیز منفذ کے ذریعے حلق تک پہنچے, منفذ کے ذریعے. لہٰذا سب فقہا ہماری تائید کر رہے ہیں, گویا کہ ان کو صرف اتنا معلوم نہیں تھا کہ یہ مسام ہے یا منفذ. اگر ان کو پتا ہوتا اور ان کے پاس ٹول ہوتے کہ یہ سوراخ ہے, اتنا بڑا سوراخ ہے, تو وہ ضرور یہ بات لکھتے کہ یہ منفذ ہے, لہذا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. آگے وہ اسی طرح آنکھ کے کنارے میں ایک چھوٹا سا سوراخ, لٹل ہول ہے, وہ سوراخ ایک نالی میں کھلتا ہے. اچھا, یہ جو سوراخ ہے یہ کہاں, نالی میں کھلتا ہے, یہ ناک کی کیوٹی, جس کا نام ہے لیکریمل ڈکٹ. تو آنکھ میں ڈالی جانے والی دعا اس ہول سے داخل ہو کر لیکریمل ڈکٹ میں پہنچتی ہے, پھر ناک میں پہنچتی ہے, پھر اس کے ذریعے حلق کی ایک نالی فیرنکس جسے کہتے ہیں اس میں داخل ہوتی ہے. اب ہم جدید تحقیق کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آنکھ اور حلق کے درمیان منفذ ہے. اب آئیے, میں نے وہ پورا لنک بھی دیا ہے. انگلش ریسرچر ہے میٹ سونی, ایک اس کا نام ہے, آنکھ اور حلق کے درمیان ایک ہول کا ذکر کرتے ہیں. انہوں نے واضح طور پہ انگلش میں لکھا ہے کہ you will notice a tiny hole, this is lacrimal punctum لکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس نے بھی اس کی وضاحت کر دی. آگے تصویر کے ذریعے سے سمجھایا بھی گیا ہے, تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ آئی سرجن لی سوبنگ آنکھ اور حلق کے درمیان منفذ ثابت کرتا ہے, یہ ڈاکٹر ہے. اس نے بھی کہا ہے کہ آنکھ اور اس کے درمیان آپ پڑھ سکتے ہیں. امریکن اکیڈمی آف آپتھالمولوجی کی ریسرچ کے مطابق آنکھ کے کنارے پر 2 ہول, اوپر نیچے 2 ہول ہیں, 2 ہول مطلب 2 سوراخ ہیں. تو وہ بھی پیسج اس کو مانتے ہیں. یہ جدید تحقیق کی چند عبارتیں میں آپ کو, یہ اور بھی اس کے علاوہ عبارات اس پر دلالت کرتی ہیں. اور آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے, ویڈیوز میں مل جائیں گی آپ کو. جو ٹیئرز ہمارے ہوتے ہیں نا, ٹیئرز مطلب جو ہم آنسو نکلتے ہیں, یہ بھی انہی ہالز کے ذریعے ناک میں جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ روتا ہے اس کے ناک میں بھی پانی شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ رونے سے آنکھوں میں آنسو نکلتا ہے, ناک تو نہیں روتا. وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہال ہے, آنسو اس ہال کے ذریعے ناک کی کیوٹی میں چلے جاتے ہیں. یہ وجہ ہے. شاید بہت سارے آپ میں ایسے ہوں گے جنہوں کو پہلی مرتبہ پتہ چلا ہوگا کہ ہم رونے میں جو آنکھ سے ناک سے پانی بہتا ہے وہ اس وجہ سے بہتا ہے. جی ہاں, اس وجہ سے بہتا ہے. اس کی وضاحت بھی ڈاکٹرز نے کی ہے. جن کو پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے وہ یس کا میسج لکھتے جائیں. اچھا, دوسرا اعتراض جو کیا گیا کہ باقی رہا آئی ڈراپس کو دھواں اور غبار پر قیاس کرنا. یعنی جواب یہ کہ انہوں نے دیا تھا کہ دھواں اور غبار کے جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, تو آئی ڈراپس کی مقدار بھی تھوڑی ہے. تو یہ فحش غلطی ہے, کیونکہ فحش غلطی اس لیے کیونکہ آئی ڈراپس کا معاملہ ان جیسا نہیں ہے. آئی ڈراپس خود بخود آنکھوں میں نہیں جاتے, بلکہ ان سے بچنا ممکن ہے, جبکہ دھواں غبار سے بچنا ممکن نہیں. دھواں غبار سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ علماء نے اس کی تصریح کی ہے کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. دھواں یا غبار کسی چیز کا اندر چلا ہی جائے گا, بچنا ممکن نہیں ہے, اس لیے یہ روزہ نہیں ٹوٹتا. آئی ڈراپ خود بخود آنکھوں میں تو نہیں ڈلتے ہیں نا, آپ ڈالتے ہیں,
لہذا ان سے بچنا ممکن ہے، ان کو ان پر قیاس کرنا درست نہیں۔ آگے فوقان اس کے ساتھ کی، آگے لکھا ہے اذا دخل حلقہ غبار او ذباب وهو ذاکر لصوم لا یفطر، اگر حلق میں غبار چلا گیا، کیا چلا گیا؟ غبار، اور اس کے علاوہ فرمایا یا ذباب، مکھی کوئی چلی گئی، اور بندے کو یاد تھا روزہ پھر بھی ٹوٹے گا، کیوں؟ لا یستطاع الامتناع عنہ، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا، اس وجہ سے فاشبہ الدخان، اور اسی کے مشابہ ہے دخان کہتے ہیں غبار کو، غبار بھی اس کے مشابہ ہے۔ وہذا استحسان والقیاس ان یفطر لوصول المفطر الى جوفه، کہہ رہے یہ استحسان ہے۔ فقہ میں انشاءاللہ میں جب اصول پڑھاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا استحسان کیا ہوتا ہے، قیاس کیا ہوتا ہے۔ استحسان ہوتا ہے یہ استحسان، یہ مسئلہ ثابت ہے، اور قیاس تو یہ کہتا ہے کوئی بھی چیز پہنچے تو روزہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن غبار اور اس طرح کی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ کس کا روزہ پھر بچے گا؟ سب کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اس کو آئی ڈراپس کو اس پہ قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ امام ذیلی فرماتے ہیں اگر غبار، مکھی، یہ میں نے وضاحت کر دی، پتہ چلا کہ اصل میں دھواں غبار روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے ہیں، مگر ان سے بچنا ناممکن ہے، اس وجہ سے روزہ توڑنے کا حکم نہ کریں گے۔ علماء نے یہاں جو استحسان قیاس کا ذکر فرمایا، اس کی وجہ اصول فقہ کا مبتدی طالب علم بھی سمجھ سکتا ہے۔ اگر اس کی وضاحت کروں تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک کتاب بن جائے گی، استحسان اور قیاس کا بہت لمبا چوڑا چیپٹر ہے اصول فقہ میں۔ ہاں جہاں دھواں غبار سے بچنا ممکن ہے، وہاں کسی نے جان بوجھ کر قصدن دھواں کھینچا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر اگر کوئی قصدن، مثلا اگر کوئی گاڑی کے پیچھے سلنسر کے اندر ناک لگا کے بیٹھ جائے اور دھواں کھینچے تو ڈیفینیٹلی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ لکھا فقہاء نے، میری بات نہیں، لکھا ہے قلت فعلی ھذا اذا ادخل الدخان حلقه فسد صومه ای دخان كان حتى ان من تبخر ببخور فآواہ الى نفسه واشتم دخانه، پھر فادخله حلقه ذاکرا لصوم یفطر۔ یہ علامہ در الحکام میں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں علامہ صاحب، فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں جس نے جان بوجھ کر اگر دخان مطلب یہ دھواں داخل کیا اپنے حلق میں تو اس کا کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ آگے اس کی مثال دیتے ہیں، کسی نے مثلا بخور کے پاس، بخور یہ ہم بخور لگاتے ہیں، جو جان بوجھ کے بخور کی دھونی آ رہی تھی، اس نے اپنے آپ کو یوں قریب کیا، اس کا دھواں کھینچا، وشتم دخانہ، اس کا دھواں ناک کے ذریعے کھینچا، فادخل حلقہ، اس کے حلق میں بھی چلا گیا، کہہ رہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب پتہ چلا دھواں بھی روزہ توڑنے والا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کرے، اور باہر ہم نکلتے ہیں دھواں گاڑیوں کا کتنا فضا میں ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ جو ہے آپ کا کوئی وہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، قصد و ارادہ نہیں ہے۔ اگر دھوئیں کے پاس جا کے کھینچیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسے کہ یہ سگریٹ ہے۔ اب مجھے بتائیے آئی ڈراپس جو ہیں دھوئیں کی طرح خود بخود آنکھوں میں پڑ جاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، لہذا آئی ڈراپ سے روزہ ٹوٹے گا۔ اس طرح دھواں غبار سے روزہ نہ ٹوٹنے کی علت بیان کرتے ہوئے صاحب فتح القدیر کیا فرماتے ہیں؟ الدخان والغبار اذا دخل الحلق لا يفسد فانه لا يستطاع الاحتراز عن دخولهما، فرماتے ہیں اس لیے دھواں سے اور غبار سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ جس چیز سے بچنا ممکن نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر مراقی میں بھی اس کی وضاحت ہے، اور آگے حاشیہ تحتاوی شریف میں بھی اس کی وضاحت ہے، در مختار میں بھی وضاحت۔ تیسرا اعتراض، آئی ڈراپس کو بلل پر قیاس کرنا، جس طرح یہ ہم کلی کرتے ہیں نا، تھوڑی سی تری ہمارے حلق میں موجود ہوتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر یہ اندر بھی چلی جائے۔ اگر منہ آپ نے سارا پانی نکال دیا پھر تری اندر چلی جائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ کہتے ہیں آئی ڈراپس بھی چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ بلل پر قیاس کیا جا سکتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ بلل سے بھی روزہ نہ ٹوٹنے کی علت عدم امکان تحرز ہے، مطلب اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا بلل سے کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں، جبکہ آئی ڈراپ سے بچنا ممکن ہے، لہذا اس کو اس پہ قیاس نہیں کریں گے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جس بات کی سمجھ آئی آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب دوں گا۔ در مختار عبد المختار میں ہے، وہ انہوں نے بلل کی مثال دی، فرمایا عدم امکان تحرزی عنہ، کہ اس سے بچنا ممکن نہیں۔ بلل میں نا تری۔ ہاں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، اگر کسی نے کلی کرتے وقت
اور پانی اندر چلا گیا، خطاً چلا گیا، جان بوجھ کے نہیں، خطاً چلا گیا، خطاً مطلب مسٹیکنلی، روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خطا روزے میں معاف نہیں ہے، بھول معاف ہے. یہ بھول اور خطا میں فرق ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین فارگیٹنگ اینڈ مسٹیکنلی. مسٹیکس اور فارگیٹ ہونے میں فرق ہے. مثلا آپ کو یاد ہے روزہ ہے، لیکن کلی کی پانی اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا، تو یہ بھولے نہیں، آپ سے مسٹیک ہوئی ہے، تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. چوتھا اعتراض، وضو میں چہرے پر استعمال ہونے والا پانی اگر بلا کس خود بخود آنکھ میں پہنچ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. انہوں نے کہا تھا نا وضو میں پھر آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو آنکھ میں تو جاتا ہے، تو پھر اس سے تو روزہ ٹوٹنا چاہیے. تو میں نے اس کا جواب یہ دیا، وضو میں چہرے پر استعمال ہونے والا پانی اگر بلا کس خود بخود آنکھوں میں پہنچ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ یہاں اس سے بچنا بہت مشکل، قریب با ناممکن ہے. آپ نے چہرہ تو دھونا ہی دھونا، جس سے بچنا ناممکن ہو، مشکل ہو، شریعت اس میں لینینسی پرووائڈ کرتی. جیسے میں نے دھواں غبار کی مثالیں دی، مکھی مچھر کی مثالیں دی. حالانکہ مکھی مچھر آپ جان بوجھ کے کھائیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، کوئی بھی نہیں کھائے گا. لیکن اگر جان بوجھ کے اگر کوئی کھانے کا شوقین ہے، ایسا چائنی کوئی مسلمان ہے، تو اللہ کا چائنی بھی مسلمان بھی نہیں دے رہا ہوں، تو اگر کھاتا ہے وہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی انہوں نے اس پر جو تعلیل باندھی ہے حاشیۃ تحتاوی شریف میں لکھا ہے وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُ بِعَدْمِ إِمْكَانِ الْإِحْتِرَازِ. اس پر جو علت علماء نے بیان کی ہے کہ جس سے بچنا ناممکن ہوگا، جس سے مشکل ہوگا، شریعت کہے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لہذا غبار، حلق، ذباب، مچھر، مکھی جو بھی مثالیں ہیں، ان سے بچنا ناممکن ہے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر یہ خود بخود چلی جاتی ہیں، آپ کا کوئی قصد و ارادہ نہیں. اسی طرح پانی اگر چہرے پہ ڈالتے ہیں خود بخود اندر چلا جاتا ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ چلا جائے، ہو سکتا ہے نہ جائے، تو اس لیے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. چہرے پر ڈالنے سے، آنکھوں میں جان بوجھ کے ڈالیں گے تو یہ تو قصدن پایا گیا نا. یہ کہنا کہ علماء انڈیا کا اجماع ہے، پہلی بات یہ سارے انڈیا کے علماء کا یہ موقف نہیں ہے، کچھ موقف دوسرا بھی رکھتے ہیں، اور بہت سارے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آنکھ میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی ان کو فالو کرتا ہے مرحبا، ویلکم، وہ ان کو فالو کر سکتا ہے، وہ ان کی بڑی قدر ہے، بڑا احترام ہے. الحمدللہ ہمیں بڑی محبت ہے علماء سے، ہمارے سر کے تاج ہیں پاک و ہند کے علماء، بلکہ کسی بھی کنٹری کے علماء ہوں. اور بہت سے علماء کے اس بات پر بھی اتفاق ہے پاکستان کے، اور بہت سے جن کو میں جانتا ہوں 300 سے زائد علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں روٹ ہے اور حلق میں چلا جاتا ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بات نہیں کہی جائے گی کہ فلاں کا اتفاق ہے، اسے اجماع نہیں کہتے، اتفاق کہہ سکتے ہیں. دوسری یہ اگلا مسئلہ نکالیے جی، دماغم ہے. صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 47 پہ الحمدللہ آج ہم پہنچ گئے ہیں. بہت جلد ہم یہ کتاب ختم کر لیں گے اللہ کے کرم سے. پھر ہم روزے کے دوسرے باب بھی پڑھنے ہیں، کفارہ کا واجب ہوتا ہے، قضا کا واجب ہوتا ہے، ایسے رولز بتاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو. وہ رولز آپ نے لکھ لینے، یاد کر لینے، پھر ہمیشہ کے لیے آپ جو ہے قضا کفارہ کے مسائل نکال سکتے ہیں. فیصلہ ہو گیا کہ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. آئی کانٹیکٹ کا مسئلہ بتا دوں، بہت سے لوگوں نے کل بھی سوال کیا تھا کہ آئی کانٹیکٹ جو ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. میں وضاحت کر دیتا ہوں، میرا اس پہ فتویٰ بھی اسی بات پہ. آئی کانٹیکٹ ویٹ ہوتا ہے، یہ کسی سولوشن سے اندر سے نکال کے آپ آنکھوں میں پہنتے ہیں، آنکھوں میں لگاتے ہیں. آئی کانٹیکٹ لینزز اس کا نام ہے، لینزز سوری. آئی کانٹیکٹ لینزز جو ہوتے ہیں وہ ویٹ ہوتے ہیں، ان کو نکال کے آپ آنکھوں پہ پہنتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویٹ جو تری ہے اس کے اندر جو ڈراپس ہیں وہ آپ کی آنکھ کے ہال میں چلے جائیں، دین کیوٹی میں چلے جائیں، اندر اتر جائیں، کیونکہ یہ منفذ ہے، منفذ کے نیچے کوئی چیز اتر جائے گی روزہ ٹوٹ جائے گا. لہذا اگر آپ نے آئی کانٹیکٹ لینزز پہننا ضروری ہے تو اس کا احتیاطی ایک پہلو ہے کہ آپ اسے صاف کر کے تھوڑا سے ڈرائی کر کے پہن لیں، تو پھر ظاہر اس پر جب تری نہیں ہوگی تو پھر روزہ ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو یہ اس کا میں نے آپ کو آنسر دے دیا. یہاں پر اگر آنسو منہ میں چلے گئے اور بارش کے قطرے منہ میں چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بارش کے قطرے منہ میں جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹے گا، روزہ ٹوٹے گا. کیوں ٹوٹے گا جی؟
اس لیے ٹوٹے گا کیونکہ فقہاء نے اس کی تصریح کی، اس سے بچنا ممکن ہے۔ منہ اس طرح کھولیں گے تو بارش کا قطرہ منہ میں جائے گا، تو یہ آپ جان بوجھ کے کھول رہے ہیں۔ ویسے تو بارش کا قطرے کو نہیں پتا نا، بیچارے کو یوں سلپ ہو کے تو نہیں جائے گا نا، تو لہذا بارش کے قطرے سے ٹوٹے گا، ہاں آنسوؤں سے نہیں ٹوٹے گا۔ آنسو اگر آپ کے ہول، کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے، آنسو آپ کے خود بخود ہی اگر آپ روتے ہیں تو لیکریمل ڈکٹ کیوٹی جو ہے نوز اس میں چلے جاتے ہیں۔ اگلی بات جی انہیلر کے استعمال سے، اس میں بھی پہلے علماء کا اتفاق تھا، لیکن آج کل ایک دو عالم جو ہیں اس میں اتفاق نہیں کر رہے۔ یو کے عالم کا مجھے پتا ہے، کسی کو دمہ کی اگر بیماری ہے، دمہ کی، یہ اسے انگلش میں ایسما کہتے ہیں، انہیلر استعمال کو کرتا ہے تو اس میں روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بہت سارے علماء کے اس پہ اتفاق ہے، کیونکہ انہیلر میں میڈیسن ہوتی ہے نا، آپ جان بوجھ کے میڈیسن کھینچتے ہیں۔ علماء نے تو تصریح کی اگر آپ کھینچیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو انہیلر تو روزہ توڑے گا۔ اور جن علماء نے یہ کہا ہے کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور انہوں نے قیاس یہ کیا ہے کہ کیونکہ اس کی تھوڑی سی میڈیسن ہے، اور یہ بلل جو منہ کی تری، منہ یعنی ہم کلی کرتے ہیں تو منہ میں کچھ تری ہوتی ہے تو وہ اندر چلے جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، علماء نے کہا یہ بھی تقریباً تھوڑا سا ہوتا ہے۔ یہ ان کی غلطی ہے، بہت بڑا تسامح ہے، کیونکہ بلل سے روزہ اس لیے نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے، جیسے کہ میں نے پہلے رول آپ کو بتا دیا، آپ سب نے یاد بھی کر لیا، جس سے بچنا ناممکن ہو، مشکل ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ بلل سے اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، علماء نے تصریح کی ہے، جبکہ یہ جو انہیلر ہے یہ تو آپ خود یار اندر لے جاتے ہیں، اس سے بچنا تو ممکن ہے، لہذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، دمے کا مریض، انہیلر استعمال کرتا ہے، قضا ہوگی یا کفارہ؟ مثلا انہیلر استعمال اس نے اس لیے کیا کہ اسے ضرورت ہوئی، اسے تکلیف ہو رہی ہے، تو صرف قضا لازم ہوگی، کیونکہ اس نے کسی بیماری کی وجہ سے روزہ توڑا ہے اور انہیلر استعمال کی، لہذا دمے کے مریض روزہ رکھیں گے، اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو انہیلر استعمال کر لیں، اس سے قضا صرف لازم ہوگی، گناہ گار بھی وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا بیچاروں کا قصور نہیں ہے۔ تو انہیلر کا مسئلہ بھی میں نے واضح کر دیا۔ اس پہ فقہ کی عبارت جو پیش کی ہے وہ در مختار کی ہے، اس میں لکھا لو ادخل حلقہ الدخان افطر، جس نے جان بوجھ کر دخان کو، کسی دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، عربی میں دخان کہتے ہیں، عربی بھی آپ کی سٹرونگ ہوگی انشاءاللہ اس میں، جان بوجھ کر اگر داخل کیا افطارا، روزہ ٹوٹ گیا، اس نے توڑ دیا اپنا۔ تو جب دھوئیں کو داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ رہا ہے کہ جان بوجھ کر میڈیسن کھانے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ یہ گویا کہ دمے کے اندر میڈیسن، وہ جو انہیلر ہوتا ہے اس میں میڈیسن ہوتی ہے، وہ آپ کی جو پھیپھڑے ہوتے ہیں نا اس میں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی غبارے سے، اس کو کھولتا ہے، تو میڈیسن جائی اندر گئی ہے تو کھولا ہے، ورنہ کس چیز نے کھول دیا؟ جادوئی کوئی چیز تو ہے نہیں کہ اس کے اثرات سے کھل جائے، تو میڈیسن جانے سے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا ایک شخص کا سوال ہے کہ مجھے ذیابیطس ہے، یعنی ڈائبیٹک ہوں، یعنی مجھے یہ بیماری ہے جسے شوگر کہتے ہیں، آپ بہت ساری یہ لوگوں کو بیماری، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدق، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ فرمایا میں انسولین کا انجیکشن لگاتا ہوں، کیا مجھ پر روزہ فرض ہے؟ یہاں ڈاکٹرز اس بیماری سے روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ابھی میرا جواب سن لیجئے کہ رمضان مبارک کا روزہ فرض قطعی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے، ضرور رکھے۔ احادیث میں روزہ رکھنے کی شدید تاکید وارد ہوئی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن فرضہن اللہ فی الاسلام فمن جاء بثلاث لم یغنین عنہ شیئا، اللہ عز و جل نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسلام میں 4 چیزوں کو فرض کیا، جس نے 3 پر عمل کیا تو اسے کچھ فائدہ نہیں دیں گی جب تک وہ تمام پر عمل نہ کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بلا عذر روزہ چھوڑے تو اس کے دیگر اعمال غارت ہونے کا اندیشہ ہے۔ خوف خدا رکھنے والا کوئی مسلمان بھی ایسی وعید سن کر بلا عذر رمضان کا روزہ نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھیے کافر، بد مذہب، فاسق ڈاکٹروں کا قول شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ فاسق ڈاکٹر کا قول
کافر ڈاکٹر کا قول شریعت میں معتبر نہیں ہے، نہ ہی ان کے کہنے سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ آپ کے ملک میں سنی مسلمان حاذق ڈاکٹر ڈھونڈنا بھی مشکل ہے، لہذا یعنی یو کے میں یا کسی اور جگہ میں، لہذا ایسی صورتحال میں خود تجربہ کیجیے۔ اگر روزہ رکھنے میں مرض بڑھتا ہے، ڈائبیٹک مرض بڑھتا ہے یا ناقابل برداشت پیاس لگتی ہے، ڈائبیٹک مریضوں کو ہوتا ہے بعض اوقات، تو پھر روزہ آپ جو ہے نہ رکھیے، بلکہ مرض ٹھیک ہونے پر ان روزوں کی قضا کر لیجیے۔ یا سردیوں کے موسم میں جب انگلینڈ میں دن نہایت چھوٹا ہوتا ہے، سردی کی وجہ سے زیادہ پیاس بھی نہیں لگتی، تو ان ایام میں روزے کی قضا کر لیں۔ جو لوگ فدیہ کہتے ہیں، ڈائریکٹ فدیہ، بیماروں کے لیے کیا حکم ہے؟ قضا کا ہے۔ پہلے وہ کوشش کریں کہ روزہ رکھیں، روزہ نہیں رکھ سکتے تو متفرقاً رکھنے کی کوشش کریں۔ متفرق معنی ایک رکھیں پھر دو چھوڑ دیں، ایک چھوڑ دیں، رمضان کے روزوں کی فضیلت پانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتے، پھر سردیوں میں بہت ایزی ہو جاتا ہے، گرمیوں کے روزے بڑے ہوتے ہیں، سردیوں میں ایزی ہے، ان میں قضا ادا کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان روزوں کی قضا ہے دوسرے ایام میں۔ فدیہ کا حکم مریضوں کے لیے نہیں ہے، یہ کلیہ یاد رکھ لیں، روزے کا یہ کلیہ ہے۔ فدیے کا حکم مریضوں کے لیے نہیں ہے، فدیے کا حکم شیخ فانی کے لیے جو بوڑھا ہے، جو روزہ اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے فدیے کا حکم ہے۔ فدیے کا حکم بیماروں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے قضا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے یسر کا، آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تمہیں تنگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ لہذا دوسرے ایام میں روزہ رکھ لیں، سردیوں میں روزہ رکھ لیں۔ سردیوں میں بھی اگر روزہ رکھنا پاسبل نہیں ہے، اتنی بیماری ہے شدت کی، انتظار کرے، اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ کئی ایسے بڑے بڑے جن کو ڈاکٹروں نے لاجواب قرار دیا تھا وہ ٹھیک ہو گئے۔ اگر ٹھیک ہو گیا تو وہ قضا ادا کر لے جتنی کی ممکن ہے، اور اگر موت آ پہنچی تو وصیت کر دے ان کے فدیے کی کہ ان روزوں کا فدیہ دے دے۔ یہ حل موجود ہے، ہماری شریعت نے ہمیں دیے ہیں، ہم اپنی جانب سے کوئی نیا مسئلہ کریٹ نہیں کر سکتے۔ مثلا شوگر کا مریض ہے، وہ فدیہ دے رہا ہے، فدیہ دے رہا ہے، اللہ کرے کہ اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ وہ سردیوں میں روزہ رکھ سکتا تھا۔ پچھلا فدیہ کیا ہو گیا؟ نفلی ہو گیا، وہ نفلی فدیہ تھا، اس کا نفل ثواب ملے گا، لیکن اب کیا ہے؟ وہ روزہ رکھے گا۔ لیکن آج کل شوگر کے مریض فدیہ دے کے فارغ، وہ کہتے بس وہ طاقت اگرچہ آ جائے بعد میں روزہ رکھنے کی، مرض تو بازو کا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے، سردیوں میں روزہ رکھ سکے، تو ایسا شخص فدیہ اس کا نفل ہو جائے گا اور روزہ اسے رکھنا پڑے گا، قضا ادا کرنی پڑے گی۔ آگے چلیے، اگر روزہ رکھنے سے مرض میں اضافہ نہیں ہوتا، نہ ہی ایسی شدید پیاس لگتی ہے جو برداشت سے باہر، تو آپ پر رمضان کا روزہ فرض ہے، اور روزہ صحت کا بھی ضامن ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ رکھو صحت یابی پاؤ گے۔ میرا اس پہ انشاءاللہ ایک پروگرام بھی ہے، میڈیکل ریسرچ آن میڈیکل سائنٹیفک بینیفٹس آن فاسٹنگ، یہ ٹی وی پہ ہے، ابھی آئے گا انشاءاللہ، میں اس پہ تیار کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے سائنٹیفکلی کتنے بینیفٹس ملتے ہیں بندے کو، کتنے بینیفٹس ملتے ہیں، یہ ہم بالکل یعنی شمار سے باہر اتنے بینیفٹس بندے کی صحت کے اعتبار سے ملتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بالکل درست ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں روزے کی حالت میں انسولین یا کسی اور دوائی کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس پر تحقیق آ رہی، میں آگے کروں گا۔ کما حققنا فی فتاوی، جیسے کہ میں نے اپنے فتاوی میں اس کی تحقیق وغیرہ کی ہے، مشہور ضابطہ ہے کہ منفذ کے ذریعے کوئی چیز جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے، مسام کے ذریعے جائے نہیں ٹوٹتا۔ تو لہذا انسولین کا جب انجیکشن آپ لگاتے ہیں یا ڈرپ لگاتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ مسام کے ذریعے اندر جا رہی ہے، کیونکہ اگر وین میں بھی انجیکشن لگتا ہے تو آگے وہ آرٹریز اور بریک 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 چیزوں میں وینز میں بدل جاتی ہیں، وہ مسام بن جاتی ہیں، میدے تک جو ہے وہ پہنچنا اس کا مسام کے ذریعے ہوتا ہے، لہذا اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں انجیکشن سے۔ لہذا انسولین کا انجیکشن وغیرہ لگا سکتا ہے روزے میں، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ آگے فقہ کی عبارتیں بھی میں نے اس میں پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ چھوڑنے میں کس ڈاکٹر کا قول معتبر ہے، میں نے اس کی وضاحت کر دی آپ کو۔ کافر، بد مذہب، فاسق ڈاکٹروں کا قول شریعت میں قابل قبول نہیں، نہ ہی ان کے کہنے سے رمضان کا روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ آگے لکھا ہوا عمل کافر یعتمد علی قولہ، ان کے قول پر اعتماد نہیں ہوگا روزہ چھوڑنے میں۔ آپ کے ملک میں سنی مسلمان حاذق ڈاکٹر ڈھونڈنا مشکل، لہذا روزہ چھوڑنے میں پھر کس کا قول معتبر ہوگا؟ ماضی کا تجربہ، اگر روزہ چھوڑنا ہی ہے تو اپنے ماضی کا تجربہ ہوگا کہ میں نے یہ ایسی بیماری میں روزہ رکھا تھا تو مجھے مشکل ہو گئی تھی اور مجھے تکلیف ہو گئی تھی، شاید ابھی ہو جائے، تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں کیوں ماضی کا تجربہ ہے۔ موجودہ ایکسپیرینس
ابھی روزہ رکھا تو آپ کو تکلیف ہوگی، بیماری بڑھ گئی، بیماری میں شدت ہو گئی، تو یہ بھی اس وجہ سے بھی روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر ماضی کا کوئی تجربہ نہیں ہے تو اب کا تجربہ جو ہے آپ کو فائدہ دے گا۔ ایسا مرض ایک ہی ہو تو کسی کے تجربے سے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو جائے گی۔ مثلا مرض اگر زید کا بھی وہی تھا، اس نے روزہ رکھا، اس کو تکلیف ہو، اس نے بتایا بھئی اس مرض میں بہت تکلیف ہو جاتی ہے اور مرض بڑھ جاتا ہے، اس کے تجربے سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ مسلمان ہے، آپ کا سنی ہے، اور لہذا اس کا قول معتبر ہوگا، اس کے تجربے سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ حاذق ہے اس حوالے سے۔ لہذا بکر کو بھی وہی مرض ہوا، لہذا زید کے تجربے سے بھی بکر روزہ نہ رکھنے کی رخصت اس کو ثابت ہو جائے گی، جیسے کہ لکھا تجربۃ ولو کانت من غیر المریض عند اتحاد المرض۔ جب مرض ایک ہو، مریض کے علاوہ کوئی کسی شخص کا تجربہ ہو کہ اس مرض میں یہ بیماری ہو جاتی ہے، تو اس کے فائدہ سے بھی آپ رخصت مل جائے گی روزہ چھوڑ۔ ہر مریض روزہ نہیں چھوڑ سکتا، وہی مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے جس کو کسی حاذق طبیب نے کہا ہو کہ اس مرض سے یہ ہو جائے گا تو روزہ چھوڑ دو، تمہاری مرض بڑھ جائے گی، اور یا آپ کا اپنا تجربہ ہو یا کسی کا تجربہ ہو، مرض ایک ہو کسی دوسرے کا تجربہ ہو یا آپ کا موجودہ ایکسپیرینس ہو، ایسی صورتوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ جو مسئلہ پھیلایا ہوا نا ہر بندہ ہی روزہ بس یہ میں میرا ناک بہہ رہا ہے روزہ چھوڑ کے بیٹھ گیا، مجھے کرونا سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، روزہ یہ سر میں تکلیف ہے روزہ چھوڑ، ہر بندہ روزہ چھوڑ نہیں سکتا میرے بھائی۔ یہ تجربات علماء نے جو لکھے ہیں نا، یہ چیزیں ثابت ہوں گی، اس کی بھی کنڈیشنز ہیں، تب بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر مرض کے ٹھیک ہو، اگر واقعی یہ تجربہ وغیرہ ثابت ہو جائے کہ آپ کے مرض میں شدت ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، تکلیف پیاس کی شدت ہے جو ناقابل برداشت ہے، تو ٹھیک ہے، پھر قضا اس کی ادا کرنی ہے آپ نے دوسرے ایام میں، فدیہ نہیں۔ فدیہ کی میں نے وضاحت پہلے کر دی، فدیہ نہیں، اس کی قضا آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے ایام میں اس کی قضا ہے۔ یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا۔ سٹیم سے روزہ ٹوٹے گا۔ سٹیم ہم جاتے ہیں نا غسل خانے میں، یہاں عموماً سٹیم ہو جاتی ہے، غسل خانوں میں نہاتے ہیں، تو اس سے اگر سونگ لیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اس کا وہی حکم ہے جو دھوئیں اور غبار کا حکم ہے۔ اگر روزہ یاد ہونے کی صورت میں قصدن گرم پانی کی بھاپ کو اندر لے گیا، قصدن ارادت جان بوجھ کے کھینچا بھاپ کو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کہ علامہ شامی نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر خوشبو کسی نے سلگائی، بخور جسے کہتے ہیں، روزہ یاد ہونے کی صورت میں اس نے قریب کیا، اس کو سونگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس سے بچنا ممکن تھا، قریب جانا، خود گیا نا، سونگا اس کو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ کا دھواں جان بوجھ کر کھینچا جو ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک تو منہ کے ذریعے، ایک ناک کے ذریعے کھینچا جان بوجھ کر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قصدن ایسا نہیں کیا، جان بوجھ کر یعنی بھاپ کو انہیل نہیں کیا، بلکہ سانس کر رہی ہے، خود بخود بھاپ اندر جا رہی، جیسے کہ باہر غبار جا رہا ہے، ابھی بھی شاید غبار میرے بول رہا ہوں میرے اندر جا رہا ہو، باریک ٹھنی پارٹیکلز جو اس کے ہوتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان چیزوں سے بچنا ناممکن۔ اسی طرح نہاتے ہوئے سٹیم سے بچنا ناممکن ہے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غبار، مکھی، دھواں، یہ ساری چیزیں خود بخود اگر چلی جائیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی مثالیں فقہا نے دی ہیں، بہار شریعت میں بھی الحمدللہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، وہ میں نے عبارت لکھ دی ہے آپ کی تھوڑی تشفی کے لیے۔ ٹیتھ بلیڈنگ کا مسئلہ، ٹیتھ بلیڈنگ سے آج کل یہ مرض بہت بڑھ گیا ہے، یعنی بہت لوگوں کو یہ پرابلم ہے۔ خون ٹوتھ سے نکل کر حلق سے نیچے اتر جائے تو خون تھوک سے زیادہ ہے یا برابر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی تھوک سے خون زیادہ ہو یا برابر ہو، یعنی ریڈش آپ کا تھوک بن گیا، اندر چلا گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تھوک سے کم ہے مگر اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کی بلیڈنگ کم ہے، تھوڑی ہے، تھوک سے کم ہے اور ذائقہ آپ کو محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوک سے کم ہونے کی صورت میں حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے اس کی میں نے فقہ کی کتاب میں وضاحت کر دی۔ یعنی تھوک اور خون برابر ہے یا زیادہ ہے، خون زیادہ ہے یا برابر ہے تھوک کے، تو حلق میں ذائقہ محسوس ہو یا نہ ہو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر خون کم ہے، تھوک زیادہ ہے لیکن حلق میں ذائقہ محسوس ہوا پھر بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہوا اور خون کم تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
اب یہ کیسے معلوم کریں یہ برابر ہے یہ کم ہے؟ آپ کو معلوم کرنے کی حاجت نہیں ہے. آپ ہر وقت خون نکلنے پر تھوک نکال کے چیک نہ کریں، بلکہ جیسے ہی آپ کو پتا ہو، روزہ یاد ہو، آپ کے منہ میں خون کا آپ کو شبہ ہو، فوراً نکال کے باہر پھینکیں اور کلی کر لیں اور اچھی طرح صاف کر لیں، دانتوں کی صفائی کر لیں، پھر ایسا کر لیں. تو اگر ذائقہ محسوس آپ کو ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ آپ کو ہر مرتبہ تھوک سپلٹ آؤٹ کرنے کی اور دیکھنے کی برابر ہے یا آلے سے ناپنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں. اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ اپنے بندے کے مرض کو جانتا ہے، وہ اس سے واقف ہے. آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. جو شریعت نے آپ کو کہا وہ کریں. اگر تھوک کا پتہ چل گیا نکال کے پھینکیں، انشاءاللہ ثواب میں کمی نہیں آئے گی. میرے مولا بہت رحیم اور غفور ہے، بڑا نوازنے والا ہے. انشاءاللہ سوچیں ہمارے روزے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دور مختار کی اور صاحب بہارشید میں یہی لکھا، صاحب بہارشید علیہ الرحمہ نے بھی یہی لکھا، روزے کے دوران عورت کو انٹرنل الٹرا ساؤنڈ کروانا کیسا ہے؟ انٹرنل، عورت گائناکالوجسٹ کے پاس جا سکتی ہے، یعنی سوال کیا گیا کیا جا سکتی ہے؟ یہ ایسی ڈاکٹر ہوتی ہیں جو انٹرنل الٹرا ساؤنڈ کر کے بچے کی پیدائش کے معاملات کو دیکھتی ہے. انٹرنل الٹرا ساؤنڈ میں ڈاکٹر عورت کی شرمگاہ کے اندر کچھ آلات ڈال کر چیک کرتی ہے. ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اگر ڈاکٹر انٹرنل الٹرا ساؤنڈ کے دوران آلات پر کوئی دوائی یا کوئی شے لگائے بغیر خشک آلات داخل کرتی ہے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، روزہ اس سے بالکل نہیں ٹوٹتا. اور اگر دوائی وغیرہ لگاتی ہے اور پھر داخل کرتی ہے اس میں انٹرنل میں، اس میں نے لکھا ہے کہ دوائی وغیرہ لگائی اور اندر دوائی چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن بعد میں نے کچھ میڈیکل ریسرچ کی ہے، عورت کا یا مرد کا جو فرنٹ پارٹ ہے اس کا معدے تک جانے کا، ابھی ریسرچ میں کر رہا ہوں اس پہ ڈاکٹرز سے اور اناٹمی کی، جب کروں گا تو مکمل بتاؤں گا. لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ مسئلہ آ گیا ہے، جب یہ میں نے فتویٰ لکھا تھا اس وقت یہ میرے خیال میں تھا کہ عورت کا جو فرنٹ پرائیویٹ پارٹ ہے اور مرد کا جو فرنٹ پرائیویٹ پارٹ ہے اس سے شاید معدے تک سوراخ ہے، لہذا یہ ٹول اندر ڈالیں گے، دوائی اندر چلی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن میڈیکل سائنس جدید اناٹمی یہ ابھی کہہ رہی ہے، جو میں نے ابھی پڑھی ہے، مزید انشاءاللہ واضح ہوگا تو انشاءاللہ بتا دوں گا، کہ فرنٹ پرائیویٹ پارٹ کا معدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آگے یعنی سوراخ کے ذریعے تعلق نہیں ہے. آگے اسی طرح مسام ہے، مسام در مسام چیز آگے پھر معدے تک پہنچتی ہے. اگر واقعی ایسا ہے، آپ بھی ریسرچ کریں. آپ کے لیے میں نے یہ سوال چھوڑ دیا ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں. ڈاکٹرز کی ویب سائٹس ہوتی ہیں، اناٹمی کی سلسلہ ہے. تو اگر سوراخ ہے یعنی مرد یا عورت کے فرنٹ پرائیویٹ پارٹس سے معدے تک سوراخ ہے، سوراخ مطلب منفذ ہے، تو پھر الٹرا ساؤنڈ کرتے وقت جو ٹولز پہ دوائی لگا کے اندر بھیجے گی عورت ڈاکٹر، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ دوائی گویا کہ منفذ میں چلی جائے گی اور منفذ میں جاتے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کہ بیک کا حکم ہے، بیک کا تو معدے سے ڈائریکٹ تعلق ہے سوراخ کے ذریعے، وہ پوری نالی پتہ نہیں کتنے فٹ لمبی چوڑی ہے جو معدے کی نالی ہے، وہ تو ڈائریکٹ متعلق ہے. تو بیک سے تو اینی وے اگر کوئی تر انگلی بھی اندر داخل کرتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ کوئی پیچھے سے دوائی چڑھاتا ہے یا بیک سے کوئی بھی چیز چڑھائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بہرحال ایسے مسائل کو ایکسپلین کرنے میں کافی حیا کا بھی سامنا ہوتا ہے، لیکن پوری طرح بندہ کر نہیں پاتا. لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل شریعت بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا مولا تعالیٰ، اور علماء کرام بھی شریعت کو بیان کرتے ہیں الحمدللہ. اس مسئلے میں یعنی حیا نہیں فرمانی چاہیے، ایکسپلین کرنا چاہیے تاکہ سائلین کا سوال کلیئر ہو سکے. تو میں نے یہ بتا دیا، آپ انشاءاللہ مزید اس پہ ریسرچ کریں گے. ان کی مہکنے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں،
ان کی مہک نے دل کے